عزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے سورۃ الکافرون، یہ مکی سورت جو 6 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ مکہ المکرمہ میں اس سورت کے نزول کے شان نزول میں یہ بات واضح ہے کہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے معبودان باطلہ کی قربانیوں کو اور پھر ان کے نام پر فخر کرتے ہوئے وہ اتراتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ مقابلے کی سکت ہے تو ہمارا مقابلہ کر کے دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند نہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو نازل کیا اور فرمایا کہ جس کے اندر آنے والے دنوں میں ایک جنگ کے اعلان کا ایک چیلنج تھا کہ ان کو بتا دو کہ عنقریب یہ چیلنج تمہارا قبول ہوگا اور تم جن معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ اگر آپ ہمارے معبودان باطلہ کے ساتھ ایک وقت مقرر کر دیں کہ جس وقت میں آپ ہمارے معبودان باطلہ کی عبادت کریں اور ہم پھر ایک وقت میں آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ گویا کہ وہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ اگر آپ اپنے رب کو حق اور سچا مانتے ہیں تو ان کی عبادت کے لیے ہم تیار ہیں، چلو 1 مہینہ یا 1 دن یا 1 ہفتہ آپ طے کر لیں، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور 1 ہفتہ یا 1 مہینہ یا 1 دن ہم مقرر کر لیں گے کہ آپ پھر ہمارے معبودان باطلہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا واضح طور پر رسول اللہ کو یہ پیغام بتا دیا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی مداہنت کر لیں۔ مداہنت سے مراد یعنی لین دین کر لیں، مداہنت سے مراد مصلحت کا شکار ہو کر آپ تھوڑا سا کم کر دیں نا، کیوں تیز کیے؟ مداہنت سے مراد یہ ہے کہ آپ آپس میں یہ طے کر دیں کہ ہم اپنے معبودان باطلہ کی سچائی کو بھی اور آپ کے رب کی بھی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے معبودان باطلہ کو مان لیں۔ اللہ نے فرمایا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی مداہنت، اس طرح کی صلح، اس طرح کا معاملہ، اس طرح کا مذاکرہ اور اس طرح کا آپس میں یعنی ملاپ چاہتے ہیں کہ جس میں آپ ان کے معبودان باطلہ کی تھوڑی رعایت کر دیں۔ بعض کفار نے کہا کہ آپ ہمارے معبودان باطلہ کو جھٹلانا چھوڑ دیں، ہم آپ کو بیت اللہ میں عبادت کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت ابھی ذہن سے نکل گئی، وَلَا تُدْهِنُونَ، کیسے آیت آتی ہے حافظ سے بتائیں؟ نہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اور ایک آیت ہے کہ آپ کو وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اور ایک آیت ہے کہ آپ کو قطعاً اس کی اجازت نہیں کہ آپ ان کے ساتھ مداہنت کریں، جس کے معنی یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی اور آیت میرے ذہن سے اب محو ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا اور کہا کہ اب اعلان کر کے یہ بتا دو، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، اے منکرو، اے انکار کرنے والو، کافر کے لغوی معنی کیا ہے؟ کافر کے لغوی معنی
کفر سے ہے، کفر کے معنی ہے چھپانا، اور عربی میں کافر کا اطلاق سب سے پہلے کسان پر ہوتا تھا۔ کسان کو کافر عربی میں کہتے ہیں، کیونکہ وہ بیج کو چھپاتا تھا زمین میں، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی کافر کے کیا ہے؟ کہ جو حق بات کو چھپائے اور باطل کو زہر کرے، یا باطل پہ قائم رہے اور حق بات سے انحراف کرے۔ اب تیسرے معنی بھی اس کے یہ ہیں کہ جو باطل کو کا انکار نہ کرے اور حق کا اقرار کرے، یہ بھی کفر کی دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انہیں اور ہمیں آپس میں جینے دو، اور جیو اور جینے دو، یہ یہود کی پالیسی تھی جس میں لبرل طبقے نے اس بات کو پھیلایا، جیو اور جینے دو۔ کیا مقصد؟ ہر مذہب کو آزادی دو اور ہر مذہب کو آزاد کر دو۔ جیسا کہ آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ وہاں مسجدیں نہیں بناتے؟ کیا آپ نے مندروں کو اور کلیساؤں کو تبدیل کر کے مسجدیں نہیں بنائیں؟ اس قسم کے جو مسلمانوں کو یہ تانے دیے جاتے ہیں، تو آپ ان کو اپنے ملک میں مندر کیوں نہیں بنانے دیتے؟ مسلمان اپنی بیٹی دے سکتا ہے کسی اہل کتاب کو؟ اہل کتاب سے اگر ان کی بیٹی لینے کا جواز فتویٰ ہے، لیکن اس دور میں علماء کرام نے اہل کتاب سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اسلام نے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی کہ جیسے اہل کتاب سے تم بیٹی لے سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو ان کی لڑکیوں سے، لیکن آپ اپنی لڑکیوں کا، مسلمان لڑکی کا نکاح کسی اہل کتاب سے نہیں ہو سکتا۔ بہت سی اور بھی باتیں ہیں جس میں تفصیل طلب باتیں ہیں، اور اس میں پھر وقت چلا جائے گا۔ تو اس لیے کفر کے معنی ہیں، صرف یہ نہیں کہ کفر کے معنی یہ ہیں کہ جو حق بات کا انکار کرے، بلکہ کفر کے معنی یہ بھی ہیں جو حق بات کا بھی انکار کرے اور باطل کا بھی اقرار کرے، اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف کافر ہونا، کافر اسے کہیں گے کہ جو اسلام کا انکار کرے تو وہ کافر ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو گیا، بلکہ ایک مختصر جملہ آپ کو دیتا ہوں کافر کی دلیل میں، کہ تمام فقہا اور صحابہ اور اہل علم حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ ضروریات دین کا جب کوئی انکار کرے، چاہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہو، ضروریات دین کا کوئی انکار کرے، چاہے کہ وہ محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی مانتا ہو، مرزائی قادیانی وغیرہ بھی نہ ہو، تو ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین شعائر اللہ ہیں۔ شعائر اللہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، داڑھی ہے، قرآن ہے، بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، مسجدیں ہیں، یہ شعائر اللہ کہلاتی ہیں۔ شعائر اللہ، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ جو لوگ شاعر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، ایسے لوگ تقوی کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آلو محمد کل تقی، کہ یہ نہیں کہ میری آل سے جو ہو وہ میری آل میں ہے، جو میرے نسب سے ہو میری آل میں ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کل تقی فهو آل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگوں، یہ پاک پیغمبر کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ حدیث میں کمی بیشی کو معاف فرمائے، جس میں یہ الفاظ کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ ہر وہ شخص جو متقی و پرہیزگار ہے وہ مجھے اپنی آل، یعنی وہ اپنے آپ کو میری آل میں سمجھے۔ اللہ اکبر۔ جو بھی تم میں سے متقی و پرہیزگار ہے، اے امتیوں خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ جیسے روز قیامت میری آل میں میرے نسب سے تعلق رکھنے والا روز قیامت میرے ساتھ کھڑا ہوگا، بشرطے کہ وہ مومن اور متقی ہو، لیکن وہ مومن جو کہ میری آل سے نہیں لیکن متقی و پرہیزگار ہے، وہ بھی روز قیامت میرے قریب ہو۔ یہ صحیح حدیث ہے جس کا میں نے معنی و مفہوم بیان کیا ہے۔ تو اب یہاں کیا معنی ہے کہ ہر وہ کافر جو
ضروریات دین کا انکار کرے، یعنی اگر وہ ایمان بھی قبول رکھتا ہے، اسلام کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن کفر کو بھی تسلیم کرتا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان بھی حق مذہب ہے اور کافر بھی حق مذہب ہے، یہود بھی حق مذہب ہے، مرزائی بھی حق مذہب ہے، نعوذ باللہ کسی اور مذہب کو بھی وہ حق کہتا ہے، اس لیے اچھی طرح وہ لوگ لبرل لوگ اچھی طرح کان کھول کے سن لیں کہ قرآن اور حدیث میں دو باتوں میں ایمان بند ہے، اور اگر کلمے کو بھی خالی دیکھو تو دو باتوں میں ایمان بند ہے۔ سب سے پہلے نفی ہے، پھر اس کے بعد اثبات ہے۔ ایمان کے معنی یہ نہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے ان کفار کی نفی کرنی ہوگی جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ دین اللہ کا ہوتا ہے جس کو توحید کہتے ہیں، اور شریعت پیغمبر کی ہوتی ہے جس کو طریقہ کہتے ہیں اور سنت کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سنت کو ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے، سنت کا انکار کفر ہے، اگرچہ داڑھی رکھنا سنت ہے، مگر کوئی شخص داڑھی کا انکار کرے تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، وہ طلاق ہو جاتی ہے اس کو۔ یہ فتویٰ ہے علماء امت کا، لیکن آج بہت سے لبرل داڑھی کا انکار کرتے ہوئے مذاق بھی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ آئیں گے قبروں میں، جب آئیں گی قبریں اور پڑیں گی خبریں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ تماشا نہیں تھا، یہ دین تھا جس کو آج امت نے تماشا بنا دیے ہیں۔ بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے سیاستدان دین کے بارے میں ایسی چہمگوئیاں اور ایسی بات کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے اور سمجھے کہ نہیں، بلکہ پیچھے سے ان کو کوئی ہینڈل کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جس سے ان یہود کو اور ان کافر طبقے کو وہ دراصل خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس ایک ادنا سی وقتی خوشی کو تم حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے رب کو تم ناراض کر رہے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون، اے وہ کافرو جو ایمان قبول نہ کرنے کے بعد کفر کو قبول کرتے ہو، اے وہ کافرو جو ایمان قبول کرنے کے بعد پھر کافروں کو بھی حق مانتے ہو، اے وہ کافرو جو ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ضروریات دین کا بھی انکار کرتے ہو، ایسے سارے لوگ وہ کافر ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اور ضروریات دین کا انکار کیا۔ یہ لفظ یاد رکھیں، دین کا اور ضروریات دین کا انکار کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایمان اور اسلام یہ دو لفظوں میں بند ہیں، دو کلموں میں بند ہیں۔ ایک کلمہ نفی کا ہے اور ایک کلمہ اس بات کا ہے۔ پہلے نفی ہے معبودان باطلہ کی، پہلے نفی ہے تمام جو مذاہب اور جو باطل ادیان باطلہ ہیں ان کی نفی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں مرزائیوں کو مسلمان کہتا ہوں اور خود بھی مسلمان ہوں، لیکن نبی آخر زمان کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن مرزائیوں کو بھی مسلمان مانتا ہوں۔ ایسا شخص ایمان سے خارج ہے، اس کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بڑے واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کلمے پر غور کرو کہ تم نے کلمے میں اللہ کے ساتھ کیا عقد کیا۔ لا، نفی کر دی ہر چیز کی، زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک جو کچھ بھی ہے کچھ نہیں الا اللہ۔ اس بات کا نعرہ اللہ کے پاک پیغمبر نے سب سے پہلے توحید کی شکل میں دیا، پھر ختم نبوت کا اقرار ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے وہ کافرو جو تم مداہنت کا راستہ اختیار کرتے ہو، مجھے یہ کہہ رہے ہو، یا پھر دین کے اوپر چلنے کے لیے کفر کو بھی تسلیم کرتے ہو اور کفر بھی چلنا چاہتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، ہمیں تمہارے ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے ایسے تعلقات کی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں تم کافروں سے بھی ملاپ رکھو اور مسلمانوں سے بھی ملاپ رکھو، ان کو بھی خوش رکھو اور مسلمانوں کو بھی خوش رکھو۔ ایسی دوغلی پالیسی کبھی بھی اسلام کے اندر روا نہیں ہے، بالخصوص مذہب اسلام میں، دین کے اندر، ایمان کے اندر اس پالیسی کا اختیار کرنا ایمان سے فارغ کر دیتا ہے۔ لا اعبد، کھلے لفظوں میں اقرار کر دو کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جن معبودان باطلہ کو، بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، میں ان کی پرستش کرنے والا نہیں ہوں، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔
پھر فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم جس کی عبادت کرتے ہو. اب یہ کیوں کہا؟ پہلے کہہ دیا کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، پھر یہ کہنا کہ ولا انتم عابدون، اور نہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ما اعبد، اور نہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ما اعبد، میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں. یہاں ماں کے معنی نافیہ نہیں ہے، خیال کرنا. ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، یعنی کس کی؟ اب دو معنی اس میں بن رہے ہیں، بڑا ہی مشکل معنی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ جملہ برابر نہیں ہے. ظاہراً تو لفظی معنی میں دیکھیں لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں. کیا مقصد؟ مانا تو ظاہر یہی ہے کہ میں بھی تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کرتا، اور تم بھی میرے رب حقیقی جو سچا رب ہے اس کی عبادت نہیں کرتے. یہ اس کا ریئیکٹ ہے اس جملے کا کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں صرف اپنی نفی کا اظہار نہیں کر رہا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو تو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ تم جو عبادت کرتے ہو وہ نہیں، بلکہ تم جس کی عبادت نہیں کرتے اس رب کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کہ اس میں معبودان باطلہ کی ایک طرف نفی، پھر معبود حقیقی کی ان کی طرف اللہ کے پیغمبر ان کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ تم کہو کہ ہم ان بتوں کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں، تمہارا یہ اللہ کو ماننا کوئی فائدہ نہیں. تمہارے لبرلزم میں اللہ کو مانتے ہوئے غیروں کی پرستش کرنے سے تم یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. ان کو واضح کہہ دو کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کرتا، ایسے تم میرے رب کا نام لینا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اندر دل میں کفر کے ساتھ محبت رکھتے ہو، اوپر سے کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ایسے بدبختوں کو کھل کے کہہ دو خبردار ہمارے رب کا نام اٹھانا چھوڑ دو، اس لیے کہ ہم تمہاری معبودان باطلہ کا نام چھوڑ رہے ہیں اور تم جھوٹ بول کر ہمارے رب کا نام لیتے ہو، اور حقیقت میں عبادت تم کافروں کی یا عبادت تم معبودان باطلہ کی کرتے ہیں. یہ معنی ہے. یہ بڑا مشکل معنی ہے جو اس کو میں نے تشریحاً آپ کو بیان کر دیا ہے. یہ صرف لفظی ترجمے پر میں نے اکتفا نہیں کیا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. پہلے کہا اعبد، اب ہے عابد. اعبد اور عابد میں فرق ہے. یہ اس میں فاعل ہے، اس میں لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، وہ مضارع کا صیغہ تھا. یہاں اس میں فاعل ہے ولا انا عابد. اور یہ دل میں خیال بھی چھوڑ دو مداہنت کرنے والوں، دل میں ایک رائی کے برابر خیال بھی چھوڑ دو کہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرنے والے ہو. میں تمہارے ساتھ اس معاملے میں بت پرستی پر قطعاً کمپرومائز نہیں کر سکتا. اٹل فیصلہ. یہ تاکیدی جملہ نہیں ہے، یہ ایک الگ جملہ ہے، یہ ایک الگ بیان ہے. پہلا جملہ بھی الگ ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وہ بھی الگ ہے. حالانکہ مضمون دونوں کا، تینوں کا، چاروں کا ایک ہی ہے، لیکن یہ ایک مضمون میں 5 خطاب ہیں. ایک مضمون میں 5 خطاب. پہلا خطاب اپنی نفی، دوسرا خطاب تمہاری نفی، تیسرا خطاب کہ ذرا بھر بھی تم یہ شک بھی مت دل میں لاؤ کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کو کوئی تھوڑی سی بھی رعایت دوں اور منظر بنانے کے لیے تمہارے ساتھ میں کوئی فتویٰ یا فیصلہ کر دوں. خبردار اس موقع پر یہ کہنے والے کہ اگر ہم نے مندر نہ بنایا یا ہم نے مندر توڑ دیا تو وہ ہماری مسجدوں کو گرا دیں گے. یہ مقافات عمل ہے، یہ شروع سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، قیامت تک ایسا چلتا رہے گا. نہ ادھر کے رہے گے نہ ادھر کے رہیں گے. تم نے ایک ایسا فیصلہ شروع کر دیا ہے کہ مندر بنائیں گے تو یا تو کورٹ انکار کر دے گی، اگر کورٹ فیصلہ مندر بنانے کے حق میں کر دے گی تو ادھر بھی پھنس جائیں گے، اگر کورٹ اس کا انکار کرے گی تو ادھر پھنس جائیں گے. ہم کہیں نہیں پھنسیں گے. مسلمان ہمیشہ جہاد سے جیتا ہے اور آخر تک جہاد کے ساتھ جی کر مرتا ہے. اس کی زندگی جہاد ہی کے ساتھ ہے. اسے یہ خوف نہیں کہ وہاں 18 کروڑ یا 20 کروڑ یا 25 کروڑ مسلمانوں کی مسجدیں گرا دی جائیں گی. اتنی جرت کسی کے اندر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا بھی ان کے ساتھ تھوڑی بھی معمولی بھی وجہ سے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ.
اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ذرا بھی شک تم دل میں مت گزارو کہ میں تمہاری عبادت کر لوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ولا انتم عابدون ما اعبد. آگے فرمایا اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اور مجھے بھی تم پر اتنی رائی برابر بھی یقین نہیں کہ تم ایک بت کی پرستش کرنے والے، غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، تم ذرا بھر بھی میرے رب کی عبادت کر سکو. یہ معنی ہے. اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تمہارے شک کو بھی میں ظاہر کر رہا ہوں، اپنے شک کو بھی باطل کر رہا ہوں، اپنے شک کی بھی نفی کر رہا ہوں، تمہارے شک کی بھی نفی کر رہا ہوں. یہ شک اپنے دل سے بھی نکال دو اور میں نے اپنے دل کا شک تمہارے لیے نکال دیا کہ تم یہ شک بھی میرے لیے مت کرو کہ میں تمہارے معبودان باطلہ کی ذرا بھر بھی رعایت کروں گا. اور تمہیں بھی میں یہ وعدے کرتا ہوں کہ تمہیں بھی کوئی حق نہیں کہ میرے رب کی عبادت کے بارے میں تم تھوڑی سی رعایت کر دو کہ ایک دن تم عبادت کرو ایک دن ہم کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں ہمیں جینے دو یہاں ہمیں جینے دو، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. یہاں مندر بننے دو وہاں مسجدیں بننے دو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اپنے دین پر قائم ہیں. بت پرستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروغ دینے سے منع فرمایا ہے. چاہے کہ کوئی کلیسا بنے، کوئی گردوارہ بنے تو اس کی ایک پھر بھی جواز کی کوئی بات کسی حد تک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں بت پرستی کا اڈا قطعاً کسی بھی اسلامی ریاست، جو زہری بھی اسلامی ریاست ہو، اس میں کسی صورت میں اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں. لکم دینکم ولی دین، اب اس موقع پہ کہا، اب نہیں ہے یہ حکم آخری آیت کا، یہ اول دین ہے. یاد رکھے بعض لوگ کہتے ہیں یار دیکھو قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. چھوڑو یار ان کو اپنے حال پہ چھوڑو، کافروں کو اپنے حال پہ چھوڑو، مرزائیوں کو اپنے حال پہ چھوڑو، یہودیوں کو اپنے حال پہ چھوڑو، اپنے دین کی خیر فرماؤ. یہ اول حکم ہے. پہلے قرآن پڑھو، قرآن کے اصول پڑھو، اصول تفسیر پڑھو، اصول حدیث پڑھو، اصول فقہ پڑھو، منطق پڑھو، تفسیر پڑھو، بہت سے علوم 14 جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. تم ایک ترجمہ پڑھ کے تم مفتی بن جاتے ہو. دین اتنا لاوارث نہیں ہے کہ 2 کتابیں پڑھ کے ترجمہ کر کے اس کے بعد تم مفتی بن جاؤ. مفتی بننے کے لیے پورے علوم کی ضرورت ہے. یہ اول حکم ہے. جس وقت رسول اللہ کو کہا گیا تھا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے، ان کے تانوں سے رنجیدہ نہ ہوا کرو، تم ان کو کہہ دو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. یہ مکی دور کا حکم ہے. مدنی دور میں لکم دینکم ولی دین نہیں ہے، اور قیامت تک لکم دینکم ولی دین اب نہیں ہے. یہ آیت حکماً منسوخ ہے لیکن تلاوتاً پڑھی جائے گی، لیکن حکماً بھی منسوخ نہیں. مکی دور کے اعتبار سے یہ صورت ہے جو شان نزول کے اعتبار سے ہے. میرے خیال میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور کل پھر انشاءاللہ جو دوسری صورت ہوگی سورہ انا اعطیناک الکوثر اس کو بھی پڑھا جائے گا. میں نے سمجھا تھا یہ صرف لفظی ترجمے پہ اکتفا ہوگا، لیکن ترجمہ اور تفصیل بڑھ گئی اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، اور تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس کی تشریح کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور یہ جو تانا دینے والے تھے یہ بھی یاد رکھیں ان کا نام ایک عاص بن وائل تھا اور ایک عقبہ بن معیط تھا اور ایک شخص ایک اور بھی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے تانے دیے تھے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ خصوصی رحم و کرم فرمائے.